السلام علیکم کاشتکار بھائیو، اگر آپ کی زمین کے اندر کلر زیادہ ہے، یعنی کہ آپ کی جو زمین ہے وہ نمکیات والی ہے، شور زدہ ہے، آپ کی زمین کا بخار زیادہ ہے، آپ کی فصل کی بڑھوتری نہیں ہو رہی، آپ کی فصل رکی ہوئی ہے، یعنی کہ بڑھوتری نہیں کر رہی، گندم کی فصل آپ نے کاشت کی ہوئی ہے، آپ نے ساری کی ساری کھادیں بھی استعمال کی ہوئی ہیں، پھر بھی اگر آپ کی جو فصل ہے وہ بڑھوتری نہیں کر رہی، یعنی کہ رکی ہوئی ہے، اور جو ہے فروری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ کو کون سے کام کرنے چاہیے جس سے آپ کی گندم کی بڑھوتری کرنا شروع کر دے اپنی گندم، جس کے لیے آپ ایک اچھی پیداوار حاصل کر لو؟ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، ویڈیو آپ پوری واچ کریے پلیز۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ کاشتکار بھائیو، یہ جو اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کھیت، کاشتکار بھائیو یہ جو آپ کھیت دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر، اس میں کلر زیادہ ہے، یعنی شور زیادہ ہے زمین کے اندر، اس میں نمکیات آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہوں گے، فصل کی بڑھوتری نہیں ہو رہی۔ فصل زیادہ کیوں سبز ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر، کہ اس کے اندر اس کا بخار زیادہ ہے، اس کے اندر زمین کے اندر ہوا کا نظام اچھا ہے، جو آپ کو سفید تہیں نظر آ رہی ہے یہ نمکیات والی ہیں، شور زدہ ہیں۔ اگر اس سفید رنگ کی نمکیات کو ہٹا کر دیکھا جائے تو نیچے کالے رنگ کی زمین ہے، بہت ہی سخت زمین ہے، جب اس کو پانی لگایا جاتا ہے تو بہت دیر تک پانی کھڑا رہتا ہے، زمین بہت زیادہ سخت ہے، ہوا کا نظام اچھا نہیں ہے، جب ہوا کا نظام اچھا نہ ہو تو اس کے اندر جو جراثیم ہیں، جو کیڑے وغیرہ جو زمین کی زرخیزی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ بھی اس زمین کے اندر بہت زیادہ کم مقدار میں ہیں۔ کاشتکار بھائیو، اس کا جو ہے نا بخار بہت زیادہ ہے، جب بخار بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بخار کے زیادہ ہونے سے کہ آپ ساری کھادوں کا بھی استعمال کرو گے تو DAP وغیرہ ڈالو گے تو پودے کو وہ اثر نہیں کریں گی، کیونکہ زمین کے اندر اس کا بخار جو ہے وہ زیادہ ہوگا، کیونکہ جیسے ہی pH یعنی کہ زمین کا بخار 3.8 سے زیادہ ہوتا ہے تو فاسفورس، نائٹروجن، بوران، یہ جو کھادیں ہیں، اس کے علاوہ آئرن، میگنیشیم پودے کو نہیں ملتی ہیں تو بہت ہی کم مقدار میں کھادیں موجود ہوتی ہیں زمین کے اندر۔ آپ ساری کھادیں ڈالتے ہو لیکن پودا مفلوج ہوتا ہے، پودے کے اوپر فالج ہوتا ہے، پودا معذور ہوتا ہے، ان کھادوں کو اٹھا نہیں سکتا زمین سے، یعنی کہ خوراک کے ہونے کے باوجود بھی پودا بھوکا رہتا ہے، خوراک کی کمی کے اثرات پودے کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ جو زمین آپ کو زیادہ سبز نظر آ رہی ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ زیادہ ہریالی میں ہے، اس کو زیادہ خوراک ملی ہوئی ہے، بلکہ جب پتے زیادہ سبز ہوتے ہیں تو فاسفورس کی کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھ سکیں کچھ پتے، یعنی کہ بہت سارے پتے جو ہیں اس کے اندر جو ہیں پیلے رنگ کے ہیں، وہ جو ہیں وہ نائٹروجن کی کمی سے ہیں، نائٹروجن یا پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ کاشتکار بھائیو، جب آپ ایسی زمینوں کے اندر پانی لگاتے ہو تو پودا اتنا زیادہ مفلوج ہوتا ہے، اسے پھانسی دی ہوئی ہوتی ہے نمکیات نے کہ وہ پودا اس پانی کو بھی استعمال نہیں کر سکتا، زمین کے اندر پانی ہونے کے باوجود بھی پودا اسے استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پیاسا ہوتا ہے۔ کاشتکار بھائیو، اگر آپ علاج کی بات کی جائے، آپ کس طریقے سے اس کا علاج کرو گے؟ اس طرح کی زمینوں کا جو علاج کیا جاتا ہے، یا تو پھر تیزاب یعنی سلفیورک ایسڈ کے استعمال سے، یا پھر گندھک کے تیزاب کے ذریعے۔ اگر آپ ایسی زمینوں کے اندر گندھک کا جو تیزاب استعمال کرو گے تو آپ اپنی زمینوں کو ٹھیک کر لو گے۔ اگر آپ جپسم استعمال کرو گے تب بھی آپ کی زمینیں ٹھیک ہو رہی ہوں گی۔ کاشتکار بھائیو، جپسم کا جو استعمال ہے وہ شروع میں کیا جاتا ہے، اب آپ زمین تیار کر رہے ہوں، اب آپ اس کے اندر استعمال نہیں کر سکتے، اب آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ جو گندھک کا جو تیزاب یعنی سلفیورک ایسڈ کہا جاتا ہے، وہ آپ 10 کلو گرام کھیت کے جو ٹکے پہ رکھ کے ان کے ساتھ فلڈ کرو گے، آپ کی جو زمین ہے اس کی pH جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جائے گی، تو پودا ہے وہ ساری کی ساری خوراک لینے کے قابل ہو جائے گا۔ DAP، بوران، جو بھی پہلے آپ نے کھادیں دی ہوئی ہیں اس کو اپنے استعمال میں لانا شروع کر دے گا، آپ کو ایک اچھی پیداوار دینے کے قابل ہو جائے گا۔ ہمارے بہت سے کاشتکار بھائی جب تیزاب کا سنتے ہیں تو بہت زیادہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زمین خراب ہو جائے گی، اس طرح سے خدشات ہوتے ہیں ان کو۔
دیکھیں زمین تو آپ کی پہلے سے ہی خراب ہے، اس سے اور کیا خراب ہوگی۔ اور جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا علاج کروانا پڑتا ہے۔ کوئی بھی انسان خوشی کے اندر دوائیاں نہیں کھا رہا ہوتا، آپریشن وغیرہ بھی کوئی بھی انسان خوشی سے نہیں کروا رہا ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے آپ کی جو زمین ہے، زمین خراب ہے، یہ مریض ہے، اس کا آپ علاج کروائیں۔ علاج کے لیے ہی آپ کو تیزاب دینا پڑے گا۔ زمینیں تب خراب ہوتی ہیں جب آپ اسے خوراک کا استعمال نہ کرو، جیسا کہ ڈی اے پی یوریا، اس طرح کی کھادوں کا استعمال نہ کرو، تب زمینیں ہماری خراب ہو جاتی ہیں۔ اگر صرف اس جگہ تیزاب کا استعمال کرو گے تو زمین کی زرخیزی کم ہوگی، تو زمینیں ہماری خراب ہو رہی ہوں گی۔ لیکن جب آپ نے ساری کی ساری کھادیں استعمال کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود فصل اس طرح کی ہے کہ وہ گروتھ نہیں کر رہی، یعنی کہ اس کی بڑھوتری جو ہے رکی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو پیداوار نہیں دے گی۔ اپنے جو کھادوں کا اتنا زیادہ خرچہ کر رہے ہو تو وہ اس لیے تو نہیں کر رہے ہیں آپ کی زمین کی جو ہے زرخیزی بڑھ جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ زمین آپ نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو فصل سے یعنی کہ ایک اچھی پیداوار لینا چاہتے ہیں، تو فصل سے آپ ایک اچھی پیداوار تبھی لے سکو گے جب آپ تیزاب دو گے اسے۔ اس وقت آپ تیزاب کا استعمال کریں۔ کاشتکار بھائیو، اس وقت اگر آپ اپنی گندم کی فصل کو تیزاب کا استعمال کریں گے تو آپ کی جو فصل ہے کی بڑھوتری میں کچھ اضافہ کر لیں گے، سیٹے جو ہیں اس کے کچھ طاقت کے ساتھ نکلیں گے، آپ کو کچھ پیداوار دینے کے قابل ہوں گے۔ یہ جو تیزاب کی بات ہے میں خود نہیں کر رہا، یہ جو ریفرنس نیچے دیا ہوا ہے یہ سائنسدان جو تجربات کر رہے ہیں، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر گندم کی فصل کے اندر اگر آپ کی زمین کلراٹھی ہے یعنی شور زدہ ہے، اگر اس کی پی ایچ زیادہ ہے یعنی بخار زیادہ ہے، تو آپ 10 کلو گرام گندھک کا سلفیورک ایسڈ تیزاب جو ہے وہ 10 کلو گرام اگر ایک پانی کے اندر آپ استعمال کر لیں تو آپ گندم کی فصل کے سے 3 گنا زیادہ پیداوار حاصل کر سکو گے اس کھیت کے مقابلے میں جسے آپ تیزاب نہیں دو گے۔ کاشتکار بھائیو، یہ ریسرچ ہو چکی ہے، سائنسدان اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ گندھک کا تیزاب سلفیورک ایسڈ آپ استعمال کر کے آپ اپنی فصلوں کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں، ابھی آپ ایک اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اپنی گندم کی فصل سے۔ ہمارے ملک کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ جو رقبہ ہے وہ نمکیات والا یعنی کہ شور زدہ ہے، اس کے اندر سوڈیم زیادہ ہے، اس کی پی ایچ زیادہ ہے، تو ان تمام رقبوں سے یعنی کہ جس میں نمکیات زیادہ، جس کا بخار زیادہ، جس زمین کا پی ایچ زیادہ ہے، تو ان زمین سے اچھی پیداوار لینے کے لیے آپ گندھک کے تیزاب کا استعمال کر کے آپ اپنی ایک اچھی پیداوار حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔